خارجہ پالیسی اور پاک سعودی تعلقات۔ ریاست اپنے مخصوص حالات میں اپنے قومی مفادات و مقاصد کے حصول کے لیے دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرنے کے لیے جو طرز عمل اور رویہ اختیار کرتی ہے انہیں ریاست کی خارجہ پالیسی کہا جاتا ہے۔ اس امر میں کوئی شک نہیں کہ ملک کی ترقی میں خارجہ اور داخلہ پالیسی اہمیت کی حامل ہوتی ہے۔ ملک کی ترقی کا 50% ترقی اور استحکام کا محور اسی میں چھپا ہے۔ یہی محبت اور ہمدردی کی رسی ملکی معیشت اور تحفظ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔ خارجہ پالیسی ملکی اور سیاسی استحکام اور بیرونی قوتوں سے تحفظ کے لیے بنیادی ضرورت ہے۔ اسی سے دوست ممالک کی تعداد بڑھائی جا سکتی ہے اور دشمنوں سے محفوظ رہنے کے لیے ان کی حمایت کر کے قومی سلامتی کو یقینی بنایا جا سکتا ہے۔ کسی ریاست کی معاشرتی، سیاسی، جغرافیائی، لسانی، معاشی اور نظریاتی ترقی کا دارالمدار اس کی خارجہ پالیسی پر ہوتا ہے۔ پاکستان ایک ذمہ دار اور پرامن ملک ہے اور یہ واحد اسلامی ملک ہے جس نے ایٹمی صلاحیت حاصل کر لی ہے۔ اسی بنا پر اسلامی دنیا کے لیے پاکستان کا وجود ایک غنیمت ہے۔ اسی لیے پاکستان کی خارجہ پالیسی کی بہتری کے لیے تمام اسلامی ممالک خواہاں ہوتے ہیں۔ خوشائند بات یہ ہے کہ جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب نے اس جانب خصوصی توجہ دی ہے، جبکہ اس سے بھی بڑی اہم بات یہ ہے کہ جناب عمران خان صاحب نے خارجہ پالیسی میں ان ممالک کو اہمیت اور توجہ دینے میں سر فہرست رکھا ہے جو پڑوسی ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ مذہب، سیاست، معاشرت، اقتصادیات اور منزل میں ہم آہنگی رکھتے ہیں، جس میں سعودی عرب اور افغانستان سر فہرست ہے۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات کی بہتری سمیت دوسرے مسائل پر اتفاق رائے پیدا کرنے کے لیے وفاقی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے دورہ افغانستان کیا، جس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے۔ وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے عرصہ دراز سے مقیم افغانی اور بنگالی باشندوں کو پاکستانی شہریت دینے کا فیصلہ شاید اسی دورے کا نتیجہ ہے۔ 1951 کے اندر ایکٹ ہے کہ جو بچے یہاں پیدا ہوتے ہیں پاکستان میں ان کا رائٹ ہے پاکستان کی سٹیزنشپ کا۔ یہ صرف پاکستان میں نہیں، یہ امریکہ میں، دنیا کے عام ملکوں میں اگر جو بچے ایک ملک میں پیدا ہوتے ہیں ان کا آٹومیٹک رائٹ ہو جاتا ہے۔ ریفیوجیز جو ٹیمپری آتے ہیں ان کے لیے اور قانون ہے، اور جو میں اسپیسیفکلی جو بات کر رہا ہوں کہ بنگلہ دیش سے یہاں 50 سال سے 45 سال سے لوگ رہ رہے ہیں جن کے بچے اور ان کے بچے اور ان کے بچے ان کو کوئی سٹیزنشپ ابھی تک رائٹ سے ملا، وہ ایکسپلائٹ ہو رہے ہیں۔ عمران خان صاحب نے دورے کے اعتبار سے سب سے مقدم ملک سعودی عرب کو چنا، جس کے ساتھ ہماری مذہبی، معاشرتی اور سیاسی وابستگی اور ہمدردی کئی اشروں پر محیط ہے، جبکہ لاکھوں کی تعداد میں ہمارے اوورسیز پاکستانی سعودی عرب میں مقیم ہیں جو سالانہ کے حساب سے ملک کو $5 ارب بھیجتے ہیں، جن کی محنتوں کی بدولت ملک ترقی پذیر ممالک کی دوڑ میں شامل ہے۔ جبکہ جب بھی پاکستان پر مشکل آئی سعودی عرب نے ہمیں سہارا دیا ہے، جبکہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت سالانہ اربوں ڈالر میں ہے۔ 1965 کی پاک انڈیا جنگ میں سعودی عرب نے برملا پاکستان کی حمایت اور مدد کی تھی۔ 1966 میں سعودی عرب کے فرمانروا شاہ فیصل نے پاکستان کا پہلا دورہ کیا، جبکہ اسلام آباد میں فیصل مسجد کی تعمیر کا اعلان کیا اور تمام تر وسائل کو بروئے کار لاتے ہوئے اس کی تعمیر مکمل کی، جو آج بھی فیصل مسجد کے نام سے جانی جاتی ہے۔ اسی طرح آج کا فیصل آباد اور کراچی کے ایک بڑی شارع عام شارع فیصل بھی مرحوم شاہ فیصل کے نام سے موسوم ہے۔ 1967 میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جس کے تحت سعودی عرب نے بحری، بری اور ہوائی فوج کی تربیت پاکستانی فوج کی کمان میں دے دی۔ 1971 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہو گیا تو شاہ فیصل مرحوم انتہائی رنجیدہ ہوئے، بلکہ پاکستان کے تسلیم کرنے کے باوجود بھی شاہ فیصل مرحوم نے مشرقی پاکستان کو تسلیم نہیں کیا۔ 1973 کے زلزلے میں سعودی عرب نے پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون کیا، جبکہ 1975 کے سیلاب میں بھی سعودی عرب نے پاکستان کو $1 کروڑ کا عطیہ دیا۔ شاہ فیصل مرحوم کی وفات کے بعد شاہ عبداللہ نے بھی پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا۔ شاہ عبداللہ کے پاکستان دورے کے موقع پر پاکستانی قوم نے شاندار استقبال کیا۔
इसी मौके पर शाह अब्दुल्ला मरहूम ने पाकिस्तान को अपना दूसरा घर करार दिया। 2003 के सवात सैलाब और 2005 के कश्मीर और मज़ाफ़ात के ज़लज़लों में सऊदी अरब की इमदाद न सिर्फ मसलसल जारी रही बल्कि रोज़ाना के एतबार से सऊदीया के भरे जहाज पाकिस्तान पहुँच जाते थे। मसले कश्मीर के मामले में सऊदी अरब हमेशा पाकिस्तानी मौक़िफ़ का हमायती और तरफदार रहा है, जबकि पाकिस्तान की जानिब से भी सऊदी अरब के लिए इंतहाई अहमियत के हामिल जज्बात हैं जिन्हें किसी भी तरह से फरामोश नहीं किया जा सकता। नई हुकूमत ने खारजा पॉलिसी के लिए इब्तिदा से जो इक़दामात किए हैं निहायत खुशाइंद हैं, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी मईशत और दूसरे ममालिक के साथ बेहतरीन ताल्लुकात की तवक्को है बल्कि इसमें करीबी हमसायों को ज़्यादा करीब रखने की कोशिश की गई है। दुनियाए उर्दू का दरख्शां सितारा विसाल उर्दू।